شیلم 2008 قبل مسیح میں اس علاقے کا ایک حکمران تھا۔ اس شہر کا نام دراصل ایک عورت ایلیا پر ہے۔ شعراء کے نزدیک البلاد کے نام سے بھی یاد کیا گیا ہے۔ یہ سب جانیے اس ویڈیو میں۔ ویلکم ٹو مائی چینل یقین کامل۔ الحمدللہ آج بیت المقدس سیریز کی یہ دوسری ویڈیو ہے۔ آئیں شروع کرتے ہیں۔ دنیا میں شاید بیت المقدس سے پرانا اور قدیم مقام اب تک دریافت نہیں ہوا، لیکن ستم ظریفی اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ اس قدیم مقام کی بہت سی داستانیں اور تاریخ محفوظ نہیں رہ سکی۔ اب تک جو تاریخی شواہد ہیں اس کے مطابق 2500 قبل مسیح میں آل سام کی قوم آباد ہوئی تھی۔ کہتے ہیں یہ قوم جزیرۃ العرب سے ہجرت کر کے یہاں پہنچی اور انہی کی ایک شاخ مجوسیوں کے نام سے مشہور تھی۔ بیت المقدس کے کئی نام ہیں اور مختلف قوموں اور مختلف مذہب کے لوگوں نے اس کو اپنے اپنے عقیدے کی بنیاد پر مختلف اور الگ ناموں سے پکارا ہے۔ یہودی اور عیسائی آج تک اس کو یروشلم کہتے ہیں۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ اس کا تاریخی پرانا نام جیبوس ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور عہد میں اس کا نام یروشلم رکھا گیا۔ کہتے ہیں شیلم 2008 قبل مسیح میں اس علاقے کا ایک حکمران تھا۔ یروشلم دراصل عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی امن کا ورثہ، انہیریٹنس آف پیس ہے۔ مختصر یہ کہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اس شہر کا نام مختلف ادوار میں مختلف رہا ہے۔ مسلمانوں نے ہمیشہ اس شہر کو بیت المقدس پکارا ہے جس کے معنی پاک ترین مقام کے ہیں۔ ایک روایت یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ اس مقدس شہر کا نام دراصل ایک عورت ایلیا پر ہے جس نے اسے آباد کیا تھا۔ ایک اور روایت اسی ضمن میں ہے کہ ایلیا سام بن نوح کا بیٹا تھا اور اس کے بھائیوں کے نام دمشق، حمص اور فلسطین تھے۔ شعر و شاعری اور شعراء کے نزدیک البلاد نام سے بھی یاد کیا گیا ہے جس کے معنی دربار یا شاہی محل کے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور نام سے بھی اس شہر کو منسوب کیا گیا ہے جو گولڈن سٹی کہلاتا ہے۔ اس شہر کو گولڈن سٹی اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں جب بھی سورج نکلتا ہے تو اس کی کرنوں سے سنہری پتھروں سے تعمیر ہوئے مکانات جگمگا اٹھتے ہیں۔ اس شہر نے تاریخ سے آج تک دکھ ہی دکھ، مصیبتیں ہی مصیبتیں، آفتیں ہی آفتیں جھیلی ہیں۔ تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ 20-22 سال ہی ایسے ملیں گے جب اس شہر کو اور اس کے واسیوں کو امن و سکون نصیب ہوا ہو، ورنہ نوع انسانی کی خون آشام جنگیں، ہلاکتیں اور بربادی ہی اس کی داستانوں میں بھری ہوئی ہیں۔ اس کی لڑائیوں اور بربادی کی داستانیں اتنی طویل ہیں کہ ان کا تذکرہ کرنا اور ان کا بیان کرنا اور ان کی فہرست مرتب کرنے کے لیے عمریں نکل جائیں، لیکن ان سب کے باوجود اللہ رب العزت کا ایک نظام ہے، اس کی ایک شان ہے کہ بیت المقدس آج بھی اپنی شان و وقار سے کھڑا ہے اور اس کے تقدس، عزت و تکریم میں آج تک کوئی کمی نہیں آئی۔ یہ اللہ رب العزت کا ایک کرشمہ ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس خطے اور اس سرزمین سے کیا تعلق تھا، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر سے واپس لوٹے تو اس وقت یہاں کے حاکم نے ایسا کیا عمل کیا۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اس سیریز کی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔